الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الأمی الکریم۔ معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک وظائف اور مسائل میں ناچیز مولانا حافظ عبدالفتاح آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ نئے سال کی ابتدا ہو رہی ہے، اس وجہ سے جو ہے لوگ خوشیاں مناتے ہیں، ہر کوئی تہوار مناتا ہے، تو اس کے بارے میں سوالات اٹھتے ہیں کہ مسلمانوں پر اس کی خوشی منانا، نئے سال کی اس میں جشن منانا اور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنا عیسوی سال کی، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں دارالعلوم دیوبند کا جو ہے فتویٰ ہے وہ آپ کے سامنے ہے میرے اسکرین پر۔ اگر میں اس کو پڑھنا شروع کروں تو یہ ویڈیو آدھے گھنٹے سے بھی زیادہ ہوگا، اس میں باقاعدہ دلائل دیے گئے ہیں اور خلاصہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کو جو ہے اسکرین پر آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں، ویڈیو کو اسٹاپ کر کے اسکرین پر یہ آپ کے سامنے گزرتا جائے گا۔ سب سے پہلی بات کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے سال کا جشن منایا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا ہے۔ کیا صحابہ کرام نے آپس میں ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بھی نئے سال کے ایک دوسرے کو مبارکباد نہیں دی ہے۔ اسی طرح جو ہے یہ سب دلائل اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ اور آخر اس کو کس نے ایجاد کیا ہوا ہے؟ یہ کن کا ایجاد کردہ ہے؟ آسان سے الفاظ میں جو ہے یہ عیسائیوں کا ایجاد کردہ ہے، اور 25 جو ہے دسمبر کو عیسائی جو ہے جشن مناتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا کہتے ہیں دن ہے، اس وجہ سے اس کو اپنے لیے وہ کرسمس ڈے کے نام سے جو ہے مناتے ہیں، یعنی عید ہے ان کا۔ تو یہ عیسائیوں کا عید ہے، اور یہ جو دن ہے نئے سال کا جو ہے یہ عیسائیوں کا جو ہے طریقہ ہے، اور اس پر جو ہے وہ جشن مناتے ہیں، اور جو ہے اس دن جو ہے وہ آتش بازیاں کرتے ہیں۔ یہ انہی کا جو ہے رواج ہے، اسی وقت سے چلا آ رہا ہے۔ عیسوی سال جو ہے جب بھی شروع ہوتا ہے تو وہ اس پر جشن مناتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، ہیپی نیو ایئر کے الفاظ میں یا کوئی بھی لفظ وہ استعمال کرتے ہیں، اس پر اپنا خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ان کا ایک تہوار بن گیا ہے، ابھی ان کا ایک طریقہ بنا ہوا ہے۔ تو ابھی جو ہے مسلمان بھی اس میں جو ہے پھنس رہے ہیں دن بدن، اور ایک دوسرے کے لیے ایک نیا دن جو ہے منا رہے ہیں اور بنا رہے ہیں۔ یہ جو ہے عیسائیوں کا طریقہ کار ہے، اور بلکہ جو ہے مسلمان اس میں جو ہے کیا کرے اور مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر مسلمان ان کی مشابہت اختیار کریں گے تو پھر ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، یعنی کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہے۔ یعنی عیسائیوں کی مشابہت اختیار کریں گے تو قیامت میں عیسائیوں کے ساتھ ہی ہمارا اشر ہوگا، نعوذ باللہ۔ تو اس سے جو ہے بچنا چاہیے۔ اور بہترین طریقہ کیا ہے اور کتابوں میں اس کے بارے میں کیا ہے؟ اگر نیا سال کوئی سا بھی نیا مہینہ شروع ہو جائے تو اس کے لیے کیا دعا پڑھنا چاہیے؟ اس میں یہ دعا پڑھنا چاہیے، صرف صحابہ کرام بھی پڑھتے تھے اور ہمیں بھی پڑھنا چاہیے۔ وہ الفاظ جو ہے آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان۔ الفاظ جو ہے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں، میں نے جلدی میں پڑھا، پھر سے میں پڑھتا ہوں، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان۔ الفاظ دیکھیں آپ، ترجمے بھی لکھے ہوئے ہیں، یہ اسکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ سارے آپ کے لیے ہم نے جمع کیا ہوا ہے۔ اور حدیث بھی ہے کہ پچھلے سال پر جو ہے ندامت کرنا، اگر کوئی گناہ ہوئے تھے، حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبوا، تم خود اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے، کہ یعنی پیچھے آپ نے جو کام کیے، غلط کام کیے، ان پر توبہ اور استغفار کرو، آپ سے جو فرائض رہ گئے ان کو جو ہے قضا ان کے جو لوٹاؤ اور اپنا محاسبہ کرو، اور آگے جا کے وہ گناہوں سے آپ بچتے رہو۔ نئے سال کا مطلب یہ ہے آپ اس پر پریشان رہو کہ کہیں جو ہے ہم سے گناہ ہوئے ہیں، ان پر جو ہے ندامت کرنا چاہیے۔ اور اس میں بہت بڑے بڑے واقعات وغیرہ جو ہے لکھے ہوئے، جن کو اگر ہم تفصیل سے بیان کریں گے تو یہاں پر جو ہے کہیں ٹائم لگیں گے۔ یہ اسکرین پر جو ہے آپ اس کو اسٹاپ کر کے جو ہے آپ پڑھتے رہے اپنے اسکرین پر، جیسے ابھی میرے موبائل کی اسکرین پر اور میرے موبائل سائز میں جو ہے آپ کے لیے بنایا۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا جو ہے فتویٰ ہے، اور اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بھی جو اس میں کہا ہے۔ اور برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور تفصیلی ویڈیو کے لیے جو ہے آپ ہم سے رابطہ کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں تفصیلی ویڈیو بنائیں، ان تمام الفاظ کا خلاصہ بیان کریں، تو ہم آپ کے لیے بیان کریں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ نیا سال جو ہے شروع ہو رہا ہے،
اس میں جو ہے اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے گناہوں پر ندامت کرنا چاہیے۔ مبارکباد کی کوئی ضرورت نہیں، یہ عیسائیوں کا جو ہے عمل ہے، بلکہ جو ہے ہمیں ایک دعا پڑھنا چاہیے تاکہ جو ہے ہم امن میں رہے، اس سال میں بھی سلامتی میں۔ شمسی اور قمری دونوں سال اللہ تعالیٰ کے، شمس اور قمر اللہ تعالیٰ کے ہے، لیکن یہ جو ہے تاریخیں جو ہے عیسائیوں کے مقرر کیے ہوئے عیسائی علیہ السلام کے زمانے سے آ رہے ہیں عیسوی تاریخ، اور جو ہمارا اسلامی تاریخ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے مہینے سے آ رہے ہیں، تو ہمیں ہجری سال کا جو ہے خیال رکھنا چاہیے، اور ہجری مہینے ہم نے بلا دیے اور ابھی آج کا شمسی مہینے ہی ہم چلا رہے ہیں، تو قمری جو ہے سال کا خیال کیا جائے اور قمری مہینوں کا بھی خیال کیا جائے۔ دونوں جو ہے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ہیں، اور لیکن یہ مبارکباد کا جو ہے یہ طریقہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، اس وجہ سے اس کو اختیار کرنے سے علماء منع کرتے ہیں، اور فتویٰ بھی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔